السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ وقال تعالی عز وجل اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ وقال تعالی عز وجل کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ وقال تعالی عز وجل فی موضع آخر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، جو تمام کائنات کا اور مخلوقات کا تنہا خالق اور مالک ہے، اور درود و سلام اس کا تمام انبیاء کرام اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ کے اصحاب الار پر۔ محترم سامعین، آج کے اس درس میں میں آپ لوگوں کے سامنے عمل کے تعلق سے، عمل کے فقدان کے تعلق سے انشاءاللہ چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہے، اور ہم نے بار بار یہ چیزیں سنی ہیں، کہ ایک شخص کا ایمان لانے کے بعد عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ جہاں کہیں پر بھی آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا ایمان لاؤ، ایمان کے ساتھ میں عمل صالح کا ذکر آپ کو ملے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مطلب ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو۔ کامیابی بھی ایمان کے ساتھ میں نیک عمل کرنے والوں کے لیے ہے۔ اور ہماری جو زندگی کا جو مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے، اس کا مقصد بھی کیا ہے؟ اس نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر میری عبادت کے لیے۔ عبادت کرنا ہے مطلب اس میں عمل کرنا لازمی آ ہی جائے گا۔ عمل کرنا ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایمان تو شرط ہے، ایمان تو لانا ہے، لیکن اب ایمان لانے کے بعد عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ علم حاصل کرنا ہے کہ کس طریقے سے عمل کرنا ہے، تاکہ صحیح علم اگر آپ کے پاس آ جائے تو جو عمل آپ کریں گے انشاءاللہ وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوگا۔ اگر صحیح علم آپ کے پاس نہ ہوگا، آپ غلط طریقے سے کوئی عمل کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی زندگی بھر کی محنت ضائع ہو جائے، ویسٹ ہو جائے، اور آپ کو آخرت میں سب کچھ بھی فائدہ نہ ہو۔ تو علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، اور اس علم حاصل کرنے کے بعد عمل کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ مقصد یہ ہے ہمارا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ اس کے بغیر ہمارا اس زندگی کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ ہمیں خوشی ہونی چاہیے، ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگی کا مقصد بتایا، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا وہ ہمیں بتایا گیا ہے، ہم کہاں سے آئے اور ہمیں کہاں جانا ہے وہ ہمیں بتا دیا گیا ہے۔ ورنہ اس دنیا میں کئی ایسے مذہب کے ماننے والے ہیں، کئی ایسے دین کے ماننے والے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کیوں پیدا کیے گئے، ہماری زندگی کا مقصد ہی کیا ہے، ہم کیوں پیدا ہوئے، ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہمیں مرنے کے بعد کہاں جانا ہے، یہ ہمارا کیا ہوگا، لوگوں کو کنسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ جس اس زندگی میں جیو، جتنی زندگی ہے موج کرو، زندگی گزار لو، مر جاؤ گے اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا، جو اچھا یا برا کرے گا یہیں آپ کو مل جائے گا۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا، ہم کی کچھ لوگ کہتے ہیں صرف انسانیت ہے، انسانوں کے لیے اچھا کرو، خود بھی اچھا رہو اور چلے جاؤ، لوگوں کا خیر خواہی کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا رہو، یہ دین ہے، یہ مذہب ہے، یہ ان کا جینے کا مقصد ہے۔ ان کے پاس صحیح طور پہ جنت جہنم کا، آخرت کا، قیامت کا، اس موت اس زندگی کے بعد بھی کوئی زندگی آنے والی کوئی مقصد، کوئی کنسیپٹ کلیئر ان کے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس دین میں، شریعت میں ہمیں بہت اچھے طریقے سے بتا دیا گیا ہے، اور ہمارے بچے کو، بڑوں کو جس پتہ ہوتی ہے کہ ہم کیوں پیدا کیے گئے، ہمیں کس نے پیدا کیا ہے، ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، اس زندگی کے بعد آنے والی کوئی زندگی ہے اس کے لیے ہمیں تیاری کرنا، اس کے لیے ہمیں یہاں پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے سورہ الملک کے اندر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی کو پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ ہم آزمائیں، تم کو ٹیسٹ کریں کہ تم میں سے کون ہے جو بہترین عمل کرتا ہے۔
عمل بھی کرنا ہے، وہ بھی کیسا؟ بہترین عمل کرنا ہے، اچھا عمل کرنا ہے، صحیح عمل کرنا ہے. صرف زیادہ عمل کرنا فائدہ نہیں ہے، اتنا کافی نہیں ہے. عمل تو کرنا ہی ہے، اور عمل بہترین عمل کرنا ہے، صحیح عمل کرنا ہے، درست عمل کرنا ہے. وہی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہوگا. ورنہ اگر ہمارا عمل رسمی ہوگا، بغیر خشوع اور خضوع کے ہوگا، اخلاص سے باہر ہوگا، صحیح طریقے سے نہیں ہوگا، تو پھر ہمارا عمل کتنا بھی ہم کر لیں وہ اللہ کے پاس قابل قبول ہونے والا نہیں ہے. اور عمل کا تعلق آپ کے ایمان سے ہے. پتہ ہے آپ کو، آپ کا جو عمل ہے اس کا تعلق آپ کے ایمان سے ہے. مشہور حدیث ہے، ایمان کے کتنے درجے ہیں؟ ایمان کے 70 یا اس سے زیادہ شاخیں ہیں. اس کے جو شاخیں ہیں ایمان کے، جو اس کے درجات ہیں، جو اس کے الگ الگ شاخیں ہیں، الگ الگ جو حصے ہیں، الگ الگ اس کے جو برانچز ہیں، 70 اس سے زیادہ ہے. مسلم شریف کی روایت ہے. سب سے پہلا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کلمہ شہادت کی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. یہ سب سے پہلا کلمہ توحید جو ہے، لا الہ الا اللہ، یہ سب سے پہلا ہے. اور اسی حدیث میں ایک جگہ پر سنایا کہ الحیاء من الایمان، اور حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. پردہ، پاکیزہ رہنا، پردہ رہنا، شرم و حیا کا لحاظ کرنا، بے پردگی نہیں کرنا، غیر محرم کے سامنے نہیں آنا، اس سے بات نہیں کرنا، نہ مرد عورت سے، نہ عورت مرد سے، جو غیر محرم سے بات چیت یا ملاقات، تنہائی ملنا کرنا، تمام چیزیں جو ہے یہ پردے میں آتی ہے، حیا میں آتی ہیں. یہ ایمان کا حصہ ہے. یعنی جس کے اندر حیا نہیں اس کے اندر ایمان نہیں. مطلب اتنی کامن چیز ہے یہ، اتنی بیسک چیزیں، اتنی بنیادی چیزیں. ایک شخص کسی کو حیا کے بارے میں سمجھا رہا تھا کہ پردہ کرنا کتنا ضروری ہے، کتنا اہم ہے، ہم مسلمان ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے. آپ نے فرمایا داہو فإن الحیا من الایمان، اسے چھوڑ دو، اتنا سمجھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے. یعنی اگر کوئی مومن کے لیے یہ توقع ہی نہیں کی جا سکتی، اس کے بارے میں یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ مومن اور وہ بے حیا رہے، ایسا سوچا ہی نہیں جا سکتا. ارے مومن ہوگا تو وہ حیا والا ہوگا، پردے والا ہوگا. وہ بے حیائی کر ہی نہیں سکتا، وہ بے پردگی کرے گا ہی نہیں، وہ غیر محرم سے بات ہی نہیں کرے گا. ان کے سامنے نہ عورت آئے گی، نہ عورت اس کے سامنے آئے گی، نہ تنہائی میں وہ کبھی ملے گا، نہ ایسے ماحول میں جائے گا جہاں پہ خلط ملط ہوتی ہے. کیونکہ حیا کا یہ شیوا ہی نہیں ہے. تو معلوم پڑا حیا یہ ایک عمل ہے جس کو آپ کو پریکٹس کرنے میں، اس کے اوپر آپ کو عمل کرنا ہے، اس کے مطابق آپ کو رہنا پڑے گا. اس کا تعلق کس سے آ گیا؟ ایمان سے آ گیا. ایک حدیث میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. پہلی شاخ جو ہے، پہلا درجہ جو ہے وہ کلمہ توحید ہے. اور کیا ہے 70واں درجہ؟ کیا ہے وہ؟ اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ ایک عمل ہو گیا، لیکن یہ ایمان میں آ گیا. آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اپنی پڑوسی کی عزت کرے، اس کا خیال کرے. تو پڑوسی کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا، اس کا خیال کرنا، اس کی پریشانی مصیبت میں ساتھ دینا، یہ اس کے حقوق کی ادائیگی کرنا، یہ کہاں پر آ گیا؟ یہ عمل میں آ گیا. اور یہ عمل کہاں پر آ گیا؟ ایمان سے آپ کا تعلق ہو گیا. آپ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ ایمان کا حصہ آ گیا. مطلب تمام اعمال آپ کے کہیں نہ کہیں ایمان تک لے کے جاتے ہیں. تو اتنا اہم رول ہے عمل کا. جہاں پر بھی آپ قرآن کی آیت میں ایمان لاؤ، وہاں پہ آپ کو عمل صالح ملے گا. سورہ العصر آپ نے پڑھی ہوگی، چھوٹی سی سورت ہے نا، 3 آیتیں اس کے اندر ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ والعصر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے اور کہا کہ تمام کے تمام لوگ نقصان میں، خسارے میں ہیں، مگر کون لوگ؟ جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، پھر حق کی تلقین کی اور صبر کی تلقین کی، وہ بھی نیک اعمال ہی ہیں. مطلب کامیابی کے لیے شرط کیا ہے؟ ایمان کے بعد عمل صالح کرنا، نیک اعمال کرنا. ہم کامیابی چاہتے ہیں تو نیک اعمال، نہیں تو کیا ہوں گے؟ سیدھے سیدھے خسارے میں، نقصان میں، گھاٹے میں. اور ایسا خسارہ، ایسا نقصان جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا، جس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی، جو کبھی لوٹ کر آ نہیں سکتا، پرماننٹ وہ ڈیمیج ہے. مطلب ابھی اس کو ابھی ریپیئر نہیں کیا جا سکتا، واپس وہ ڈیمیج، وہ نقصان کبھی آپ کی بھرپائی نہیں ہو سکتی. مگر کون لوگ کامیاب ہو جائیں گے اس نقصان سے؟ کون لوگ باہر آ سکتے ہیں؟ جنہوں نے ایمان کے بعد عمل صالح کیا. اتنا ضروری ہے ہمارے لیے عمل کرنا. اور عمل ہم نہیں کریں گے، صرف ہم نے اگر
یہ کہہ دے کہ ہم صرف کلمہ پڑھ لیے ہیں، مومن ہو گئے ہیں، ہمارا علم ہمیں آ گیا ہے، ہمارا عقیدہ پکا ہو گیا، لیکن اب اس کے مطابق اب ہمارا عمل نہیں ہوگا نا، تو یہ تمام چیزیں فائدہ آپ کو نہیں دیں گی۔ جنت پہ جانے کے لیے آپ کو عمل کرنا ضروری ہے۔ جنت اتنی آسانی سے آپ کو نہیں ملے گی، آپ کو بہت محنتیں کرنی ہیں، مشقتیں کرنی ہیں، اعمال کرنے ہیں، وہ بھی صحیح اعمال کرنے ہیں، خشوع اور خضوع سے کرنے ہیں، اخلاص نیت کے ساتھ میں کرنے ہیں، اس کے بعد ہی آپ کو جنت ملے گی، ورنہ اتنی سستی جنت نہیں ہے۔ جنت بہت مشکلوں سے، بہت مشقتوں سے ڈھکی ہوئی ہے، اس راستے سے آپ کو گزر کے جانا ہے۔ اس عمل کرنے کے دوران، اس پریکٹس کے دوران، صحیح کام کرنے کے دوران آپ کو پریشانیاں بھی آئیں گی، مصیبتیں بھی آئیں گی، شیطان ہر جگہ اپنے وسوسے ڈالے ہوئے ہیں، آپ کو غلط چیزوں کی طرف بلاوا آئے گا، غلط چیزوں کی طرف آپ کو ڈائریکشن آئیں گی، آپ کو ان تمام سے بچتے بچاتے صحیح راستے کی طرف آپ کو جانا ہے۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں اسلام کی، دین کی، شریعت کی، جس کا علم ہمیں بخوبی ہے، بچپن سے، بڑے ہونے سے، لڑکپن سے، جوانی سے، بڑھاپے تک ہم بار بار سنتے آ رہے ہیں کہ ہم کو پتہ نہیں کہ دن میں 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، کہ ہمیں پتہ نہیں کہ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، کہ ہمیں پتہ نہیں کہ اسلام میں سود خوری، رشوت خوری، زنا، شراب، جوا، نشہ، یہ سب حرام ہے، کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمیں سچ بولنا ہے، سچ کا ساتھ دینا ہے، حق بولنا ہے، حق کا ساتھ دینا ہے، صبر کرنا ہے، شکر کرنا ہے، شکوہ نہیں کرنا ہے، کفر نہیں کرنا ہے، شرک نہیں کرنا ہے، بدعت نہیں کرنا ہے، غلط کام نہیں کرنا ہے، کیا ہمیں پتہ نہیں سب چیزیں؟ کیا چیزیں ہم بچپن سے سنتے نہیں آ رہے ہیں؟ کیا ہم نے پڑھا نہیں ہے؟ کیا ہم نے کبھی ہمارے عالم سے، مولویوں سے، امام سے، ٹیچر سے، استاد سے، والدین سے، بھائیوں سے، بہنوں سے سنا نہیں ہے، سیکھا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے؟ اتنی تمام چیزیں معلوم ہونے کے باوجود بھی ہم عمل نہیں کرتے، اس کے باوجود بھی ہم روز مرہ کئی بڑے بڑے گناہوں میں ہم جھوٹ بول رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، دو لوگ نہیں ملتے کسی کی برائی بیان کر دیتے ہیں، کسی پہ الزام لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، حسد کرتے ہیں، دین میں جلتے ہیں، کڑتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، سامنے والے کو بھی پریشان کرتے ہیں، بات بات میں مذاق اڑا کے سامنے والے کو تکلیف دیتے ہیں، کوئی غریب کمزور آ گیا تو اس کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ کتنے ایسے کام ہیں کیا یہ چیزیں ہمیں پتہ نہیں ہے؟ ایک جاہل سے جاہل آدمی کو پتا ہے، گاؤں میں رہنے والے کو پتا ہے، بنجر جگہ پہ رہنے والے کو پتا ہے کہ یہ کام کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ اتنی موٹی موٹی چیزیں ہونے کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد نمازیوں سے خالی ہیں۔ کتنے دن ہو گئے یہاں پر جو لوگ بیٹھے کہ ہم نے قرآن کو آخری بار نہیں کھولا ہوگا، کتنے عرصے سے ہم نے قرآن نہیں پڑھا ہوگا۔ قرآن ہماری ہدایتی کتاب ہے، ہمارے لیے نور ہے، ہمارے لیے شفا ہے، ہمارے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، لیکن ہم اس کو پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ کیا کبھی ہم نے سیکھا نہیں، کبھی پڑھا نہیں، کبھی پتہ نہیں ہے؟ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ہم کس کو پریشان کر رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہم جو مطمئن ہم چاہتے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو جنت میں چلے جائیں گے، بغیر عمل کے نہیں جا سکتے۔ آپ کی زندگی کا ہر عمل صبح سے اٹھنے سے لے کر شام تک اللہ کی بندگی میں ہونا چاہیے، اس کے مطابق زندگی گزرنا چاہیے، وہ جیسا چاہتا ہے ویسی زندگی گزارنا ہے۔ اپنی من چاہی زندگی ہم نہیں گزار سکتے۔ ایک مومن کبھی بھی اپنی من چاہی زندگی، اپنے خواہشات کی اتباع نہیں کر سکتا۔ اس سے ہمیشہ اللہ کا ڈر، اس کا خوف، اس سے ملنے کے ملاقات کا ہمیشہ اس کو یقین ہونا چاہیے کہ مجھے اپنے رب سے ملنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے سرکشی اختیار کی، بغاوت کر دیا، مطلب اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہیں مانا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دے دی، اسی کے پیچھے پڑ گیا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جس نے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جس نے اس بات سے ڈرتا ہے جو شخص کہ اسے اپنے رب کے پاس کھڑا ہونا ہے، اس کے پاس جواب دینا ہے، وہ سوال کرے گا، محاسبہ کرے گا، جو زندگی مجھے دی، جو عمر مجھے دی، جو علم مجھے دیا، جو مال دیا، جو حسن دیا، جو جوانی دی، اس کے بارے میں اسے پوچھا جائے گا، وہاں پہ میں کھڑا رہوں گا۔ اس سے جو شخص ڈرتا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو اپنی خواہشات سے بچا کے رکھا، روک کے رکھا، اپنی خواہشات کی اس نے اتباع نہیں کی، اپنے خواہشات کو دبا ڈالا، کچل ڈالا، رون ڈالا، تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ تو جنت یوں ہی نہیں ملے گی، آپ کو آپ کی خواہشات کو کچلنا پڑے گا، اللہ کے پاس کھڑے ہونا ہے، اس کو وہ جواب دہی کا احساس ہمیشہ تم کو رہنا پڑے گا۔ ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں تو اس کا نقصان ہوتا ہی ہے،
اور اس کی وجہ سے اس کا خمیازہ، اس کا اثر ان لوگوں پر بھی پڑتا ہے جو لوگ اسلام کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں۔ ہم داڑھی نہیں رکھتے، اب جو لوگ داڑھی رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ وہ لوگ اگر کہیں پر نوکری کرتے ہیں، کہیں جاب کرتے ہیں، کہیں بزنس کرتے ہیں، کہیں کاروبار کرتے ہیں، کہیں پڑھتے ہیں لکھتے ہیں، کالج میں ہیں، وہ بولتے ہیں کہ ہم مسلمان، ہمیں داڑھی رکھنا ضروری ہے، تو وہ خود ہی آپ کو دیکھیں گے، میں نے کتنے مسلمانوں دیکھا وہ داڑھی رکھتے ہیں، ہمارے پڑوس میں رہتا ہے وہ شخص داڑھی رکھتا ہے، اور تم کہتے ہو کہ مسلمانوں کے سامنے وہ داڑھی رکھنا ضروری ہے۔ تم کہو گے ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنا ضروری ہے، ہم بغیر نماز کے رہ نہیں سکتے، وہ بولے گا میں کتنے مسلمانوں دیکھا وہ جمعہ نماز ہی پڑھتے۔ ایک ہندو، ایک غیر مسلم، ایک سکھ آپ کو کہے گا یہ بات، کیونکہ ہمارے ہی مسلمان بھائی اس چیز کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ سود خوری کرتے ہیں، وہ زناکاری کرتے ہیں، وہ شراب پیتے ہیں، وہ نشہ کرتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ چہرہ ان کا سنت کے مطابق نہیں ہے، تو ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے وہ وبال جان پڑ جاتے ہیں جو اسلام پر عمل کرنا چاہتی ہیں۔ کئی ایسی عورتیں، خواتین، لڑکیاں جو پردہ کرنا چاہتی ہیں، ان کو پردہ نہیں کرنے دیا جاتا، اور ان کو بہانا جاتا ہے کہ تمہارے بہنوں کو دیکھو، تمہارے مسلم خواتین کو دیکھو، وہ پردہ نہیں کرتی، بے حیائی سے پھرتی ہیں، فیشن سے پھرتی ہیں، شوق کرتی ہیں، میک اپ میں رہتی ہیں۔ ہماری وہ بہنیں ہماری دوسری بہنوں کے لیے کیا ہو رہی ہیں؟ پریشان کن بن رہی ہیں، وبال جان بن رہی ہیں، انہیں کام نہیں کر سکتے، وہ کچھ پڑھ نہیں سکتے، وہ لکھ نہیں سکتے۔ کیا اس کا عذاب تم پر نہیں آئے گا؟ کیا اللہ کے ڈر سے تم، کیا اللہ کے خوف سے تم، کیا اللہ سے تم ڈرتے نہیں ہو؟ کیا اس کی پکڑ سے تم وہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہم پر نہیں آئے گی؟ پریشانی مصیبتیں ہم پر ہمارا دروازہ نہیں کھٹکھٹا رہے ہیں، ہم خود اس دروازے پہ جا رہے ہیں، ہم خود بھی گناہ کر رہے ہیں، اس کا تو ہمیں نقصان ہوگا ہی ہوگا دنیا اور آخرت میں، اور ہمارے ان بھائی اور بہنوں کے لیے بھی مصیبت کھڑا کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری زندگی کس ذمہ داری ہے، اور جب ہم خود عمل نہیں کریں گے نا، ہم خود کسی چیز کو پریکٹس نہیں کریں گے تو ہماری اولاد سے ہم توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ اچھے کام کرے گی۔ آپ کا عمل، آپ کی زندگی، آپ کا چال چلن آپ کی اولاد پر پڑتا ہے۔ آپ فجر میں اٹھتے ہیں تو آپ کی اولاد فجر میں اٹھے گی، آپ فجر میں نہیں اٹھو گے تو آپ کی اولاد بھی فجر میں نہیں اٹھے گی، آپ ان سے توقع نہیں رکھ سکتے۔ آپ نشہ کرتے ہو، سگریٹ پیتے ہو، گٹکا کھاتے ہو، تو آپ کی اولاد سے امید نہیں سکتے کہ وہ بھی کل کو بولے کہ نشہ اور گٹکا اور شراب اور تمباکو نہیں کھائیں گے۔ آپ بالکل توقع نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ بچپن میں اپنے باپ، خود کئی اتنے بیوقوف لوگ ہوتے ہیں اپنے بچوں سے ہی وہ نشے والی چیزیں منگاتے ہیں، سگریٹ منگاتے ہیں، تمباکو منگاتے ہیں، گٹکا منگاتے ہیں، ان کو شعور نہیں کہ ان کے بچے بڑے ہو کے کیا ہو جائیں گے۔ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارا سنتا نہیں ہے، ہمارے بچے بگڑ گئے ہیں، ہاتھ سے نکل گیا ہے، کتنا بھی سمجھا سنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں آپ نے کیا رول ادا کیا، آپ کا کیا کام تھا، آپ کے گھر والی کا کیا کام تھا۔ موبائل، ہم بھی جا رہے ہیں گھر میں موبائل دیکھتے بڑھ رہے، ریل دیکھتے بڑھ رہے ہیں، تو بچوں پہ کیا اثر پڑے گا؟ وہی اثر پڑے گا۔ ہم بچوں کو بول سکتے ہیں کہ ریل مت دیکھو، شارٹ مت دیکھو، موبائل میں مت ڈالو ٹائم، یوٹیوب مت دیکھتے رہو، پڑھائی کرو، دھیان دو، کیونکہ ہم خود بھی اس کے اندر کیا ہیں؟ ملوث ہیں۔ بچے خود دیکھتے ہیں کہ یار ہمارے ابو، ہمارے امی، ہماری بڑا بھائی، ہماری سب چیزیں سب کرتے ہیں تو ہم بھی کرتے ہیں، تو آپ خود بھی گنہگار ہو رہے ہیں، اور آپ کی نسل کو بھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ برباد کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری کہ ہم نیک اعمال کریں، صحیح اعمال کریں۔ ہمیں ہر چیز کا علم ہے، ہم بہت ساری چیزوں کو جانتے ہیں، اتنے دروس ہوتے ہیں، خطبات ہوتے ہیں، نمازیں ہم پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں سب موٹی موٹی چیزیں، اس کے باوجود بھی ہم ہمارے سے دوری کیوں؟ اب یہ دوری کی وجہ کیا ہے؟ کچھ خوش فہمیاں ہیں، کچھ غلط فہمیاں ہمارے اندر۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ ہم نے پڑھ لیا ہے، جنت پہ جانا تو ہمارا پکا ہے، سرٹیفکیٹ ہم کو مل گیا والا ہے، اور جہنم میں گئے بھی تو تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے، بعد میں جنت میں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا جانے کا۔ یہ ایک خوش فہمی کے اندر ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا، اس نے اس کے اوپر ایمان رکھا، اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، تو انشاءاللہ ضرور بھی ضرور وہ ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن جہنم میں جو اس کو سزا ملے گی نا، اس کا اندازہ اسے نہیں۔ جہنم بہت بری جگہ ہے، جہنم اتنی بری جگہ ہے کہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جہنم کے بارے میں دو چیزیں آپ کے سامنے یہاں بات کروں گا تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، وَسَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا، جہنم جو ہے تھوڑی دیر کے لیے بھی رکنے کے اعتبار سے اور ہمیشہ کے لیے رہنے کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے بہت بری جگہ ہے۔ مانا ایک جگہ ہوتی ہے نا کہ ہم کوئی بہت تکلیف میں ہم چلے جاتے ہیں، سمجھو ہم بولتے ہیں تھوڑی دن کا بات ہے، ایک دن کی بات ہے، ایک گھنٹے کی بات ہے، چند دنوں کی بات ہے، تکلیف ہم برداشت کر لیں گے، کچھ دنوں کی بات ہے، یہاں سے تو اس جگہ سے ہمیں نکل جانا ہے، کہیں اور آگے چلے جانا ہے، یہ ہمارا تو یہ پرماننٹ ٹھکانا نہیں، ہم اس سے برداشت کر لیتے ہیں۔ اگر مسلسل اگر ہوگی تو پھر آپ سیدھی بات تکلیف والی جگہ ہوگی، لیکن کچھ دن کی بات ہے، پھر آگے ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، جگہ ہم بدل دیں گے۔
لیکن جہنم ایسی جگہ نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے بھی وہ خطرناک ہے. جب وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی کوئی اگر جہنم میں جائے گا نا، وہ اپنی پوری سختی، اپنی پوری شدت، اپنی پوری ہولناک کے ساتھ اس کے اوپر اٹیک کرے گی اور اسے جھلس کر خراب اور برباد کر دے گی. اسے وہ برداشت نہیں کر سکتا انسان، تھوڑی دیر کے لیے وہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتا. کوئی سوئی آپ کو چبھ جاتی ہے نا، تھوڑی دیر کے لیے آپ تکلیف برداشت کر لیتے ہو، تھوڑی دیر بعد اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے. لیکن جہنم کا اثر ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی بہت بری جگہ ہے، آپ اسے برداشت ہی نہیں کر سکتے. آپ کی سوچ کے باہر اس کی تکلیف، اس کی پریشانی. آدمی جب جائے گا اس آگ میں تو اس کے چمڑے ومڑے سب اکھڑ جائیں گے، نچوڑ دیے جائیں گے، پوری آگ سے اس کا بدن جلے گا. سوچ نہیں سکتے تھے تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ وہاں پہ ٹھہرنا مشکل نہیں ہے آپ کے لیے، پریشان ہو جائیں گے آپ کہ تھوڑی دیر بھی جہنم میں رہنا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ایک شخص کو جہنم میں ڈالے گا، اسے جہنم میں دکھا کر لائے گا اسے ایک جھلک. وہ ایسا شخص ہوگا جس نے اپنی زندگی میں صرف پریشانیاں ہی دیکھی، صرف مصیبتیں ہی دیکھی، بیماریاں ہی دیکھی، غریبی دیکھی، مفلسی دیکھی، کوئی نہ کوئی پریشانی. مطلب زندگی بھر وہ پریشان ہی تھا، کیونکہ وہ زندگی بھر پریشان. تو میرے سے پریشان کون سکتا ہے، چاہے وہ غریبی کی وجہ سے ہو، اپاہج ہو گیا ہو، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو، کاروبار نقصان ہو گیا ہو، یا جو بھی پریشانی تھی، ہر قسم کی پریشانی مصیبت سے وہ زندگی اس نے گزار کر آیا. ہم بولے تو بہت مشکل ہے، اب اس کے لیے تو کیا ہوگا. ایک جھلک لگا جہنم کو اسے دکھا کے لائے گا. وہ جہنم کی جھلک دیکھنے کے بعد کیا کہے گا، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی. یعنی جہنم کی ہولناکی اور اس کی خطرناک کو دیکھ کر وہ بھول ہی جائے گا اس کے اوپر کوئی پریشانی تھی. اتنی خطرناک وہ جگہ تھی. ایک ہوتا ہے نا کہ میں ایک انسان پریشان ہوتا ہوں اور مجھ سے زیادہ کوئی پریشان اگر مل جائے تو میں کیا ہوتا ہوں، اس کی پریشانی کے سامنے تو میری پریشانی کچھ بھی نہیں. اگر سمجھے میرا سب کچھ لٹ گیا لیکن میرا جسم اچھا ہے، اور میں ایک ایسے شخص سے ملا جس کے ہاتھ پیر ٹوٹے والے ہیں، میں کہوں گا چلو ٹھیک ہے میرا تو مال گیا سب گیا لیکن کم سے کم ہاتھ پیر تو سلامت ہے. اس کے تو بیچارے کے ہاتھ پیر بھی سلامت نہیں ہے. جس کے ہاتھ پیر سلامت نہیں ہے، اگر ویسے شخص سے ملے جو کوما میں جا چکا ہے، جس کو ہوش ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے کم سے کم ہوش ہے، میں دیکھ سکتا ہوں، سن سکتا ہوں، بول سکتا ہوں، کچھ نہ کچھ تو میں کر لوں گا، کچھ نہ کچھ تو میرا ہو جائے گا. بٹ یہ شخص جو تو کوما میں چلا گیا ہے، جس کو تو ہوش ہی نہیں ہے. تو جہنم ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر آپ ایک لمحے کے لیے بھی وہ شخص گیا تو اس نے اپنی زندگی بھر کی پریشانیوں کو بھول گیا. مطلب اس کی اس ہولناک کی پریشانی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اور ایک شخص کو اللہ تعالیٰ جنت دکھا کے لائے گا، جو شخص بہت امیر ہوگا، بہت نعمتوں میں پلا بڑا ہوگا، بہت ہی ناز و نعمتیں ملیں گی، بہت خوش تھا وہ اپنی زندگی میں، ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہوگی اس کو. اور جب جنت کی ایک جھلک دیکھ کر آئے گا نا تو بولے گا مجھے تو کوئی نعمت ہی نہیں ملی، مجھے تو کوئی خوشی نہیں ملی. مطلب اس کی جو نعمتیں ہوں گی نا جنت کی، جو اس کے اندر اچھائیاں ہوں گی، جو اس کے اندر آپ کو چیزیں ملیں گی نا، اس کا تصور آپ نہیں کر سکتے. اس کے سامنے یہ دنیا کی تمام نعمتیں کیا ہے، ہیچ ہے، زیر ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ایک کوڑی کا مول نہیں ہے اس کے سامنے. دنیا بھر کی نعمتیں جنت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں نا، جس کے پیچھے ہم محنت کر رہے ہیں نا، جس کے پیچھے ہم حلال اور حرام کی تمیز نہیں کر رہے ہیں، جس کے پیچھے ہم ہمارا وقت ڈال دے رہے، زندگی ڈال دے رہے، اپنی صلاحیت صرف کر دے رہے ہیں اس دنیا کے لیے، کچھ بھی نہیں ہے. اس جنت کی نعمتوں کی ایک جھلک کے سامنے اس آدمی نے سب کچھ بھول گیا دنیا میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. تو جنت اور جہنم بہت ایسی چیز ہم سمجھ نہیں سکتے. جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ویسی فرمایا، حسنت مستقر و مقامہ، یہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اور مسلسل کے لیے بھی ٹھہرنے کے لیے بہت اچھی جگہ ہے. تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ کو مقام مل گیا تو بہت اچھی جگہ، اور ہمیشہ کے لیے تو اچھی جگہ ہے ہی ہے. اور وہی اس کے مخالف، اس کے اپوزٹ میں جہنم ہے. تھوڑی دیر کے لیے بھی جہنم ٹھیک نہیں ہے. تو جو لوگ یہ مغالطے میں ہے نا کہ ہم تھوڑے دن جہنم میں چلے جائیں گے، اس سے مت رہیے. آپ کتنے عرصے تک رہو گے آپ کو اندازہ نہیں ہے، کتنے سال آپ کو اللہ تعالیٰ رکھے گا آپ کو اندازہ نہیں ہے. اور جہنم کی ہولناکی، اس کی پریشانیاں، اس کی مصیبتیں کبھی کم ہونے والی نہیں ہیں. ایک ہوتی نہیں کہ انسان ایک تکلیف میں ہوتا ہے اور تکلیف کو بار بار سہنے کی وجہ سے اس کا اثر اس میں کم ہو جاتا ہے نا، وہ عادت ہو جاتا ہے اس تکلیف کو سہنے کا، وہ عادی ہو جاتا ہے انسان، اور دھیرے دھیرے اسے وہ عادت، وہ تکلیف کیا لگتی ہے، نارمل لگنے لگتی ہے نا، عادی ہو گیا. کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، کسی کو کوئی چوٹ آ گئی، کوئی زخم لگ گیا ہوا ہے، جڑ رہا ہے، اس کو شروع میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے، دھیرے دھیرے اس کا اثر کم ہونے لگتا ہے. لیکن جہنم ایسی چیز نہیں ہے. وہاں پہ عذاب پہ عذاب دگنا ہوتے جائے گا، بڑھتا جائے گا، تکلیفیں بڑھتی جائیں گی، کم ہونے والی نہیں ہے. سب سے کم جس کو عذاب ہوگا اس کو لگے گا مجھے سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے. سب سے کم جس کو عذاب ہوگا اس کو لگے گا مجھے سب سے زیادہ عذاب میں مبتلا ہوں، سب سے زیادہ میں پریشان حال ہوں، میرے اتنا پریشان کوئی نہیں ہے. اسی طریقے سے غلط فہمی یہ ہے ہمارے درمیان کہ ہمارے اندر کیا ہو گیا ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت. ہمیں دنیا کی بہت زیادہ محبت ہو گئی ہے. یہ ہم عمل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم دنیا چاہتے ہیں.
اور مرنا نہیں چاہتے. موت سے ہمیں ڈر لگتا ہے. ہم چاہتے ہیں کسی بھی طریقے سے دنیا آ جائے. کتنے لوگ ہیں کچھ پیسوں کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں, کچھ پیسوں کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں, کچھ پیسوں کے لیے سامنے والے کو دھوکہ دے دیا, کچھ پیسوں کے لیے غلط چیز کسی کو دے دی, کچھ چیزوں کے لیے سامنے والے کی عزت نکال دی, کچھ پیسوں کے لیے کسی کا قتل کر دیتے ہیں, کچھ پیسوں کے لیے نشہ کر دیتے ہیں, کچھ پیسوں کے لیے کسی کی عزت اتار دیتے ہیں. یہ اپنی اکڑ کے لیے, اپنی شان کے لیے, اپنے وقار کے لیے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے غلط کام کر دیتے ہیں. میں یہ کروں گا تو کیا کیسا ہو جائے گا, لوگ کیا بولیں گے, سماج کیا بولے گا, سوسائٹی کیا بولے گی. عقل اور غرور آتا ہے. 4 پیسے نہیں آتے انسان کے پاس, وہ عقل آ جاتی ہے, کپڑے بدل جاتے ہیں, گردن ٹائٹ ہو جاتی ہے, 4 لوگوں میں ملنا پسند نہیں کرتا, کچھ پیسے آ گئے تو. یہ کیا ہے؟ آپ کو لوگوں کی واہواہی چاہیے, دنیا چاہیے, شہرت چاہیے, نام چاہیے, پوزیشن چاہیے, لوگ آپ کی تعریف کریں, یہ چاہیے آپ کو. اس کے چلتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں, غلط کام کرنے لگتے ہیں, صحیح کام سے ہم دور ہو جاتے ہیں. یہ دنیا کی جو رنگ رنگیاں ہیں نا, جتنی بھی نعمتیں ہیں, بس تھوڑی دیر کے لیے. اسلام کبھی بھی آپ کو کمانے سے, اچھا پہننے سے, اچھا کھانے سے نہیں روکتا ہے. اسلام کبھی بھی آپ کو اپنے اولاد کا, اپنے والدین کا, اپنے رشتہ داروں کا, اپنے دوستوں کا خیال کرنے سے روکتا نہیں ہے. الٹا ان کے حقوق ہیں آپ کے اوپر. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم, تم اچھی چیزوں کو کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو جو چیزیں اللہ نے دی ہیں ان نعمتوں کا اظہار کرو, لیکن یہ تمام چیزیں جو ہے شرعی حدود کے اندر کرنا ہے. اسلام کے جو حدود ہے, اسلام کے جو رولز ہے, اس کے جو قانون ہے, اس کے جو اصول ہے, اس کا لحاظ کرتے ہوئے کرنا ہے. کسی بھی اس کام کو کرنے کے اندر اللہ تعالیٰ کی, اس کے رسول کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. بچوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اگر ہم غلط کام کر رہے ہیں تو فائدہ نہیں ہے. بچوں کی تربیت کرنا ہے, ان کے حقوق تو کرنا ہے, ان کو تو کھلانا پلانا روزی تو ہمارے لیے ہے. اپنے بیوی کا, اپنے والدین کا تو خیال رکھنا ہے, ان کے حقوق ہے ہم پر. لیکن اپنے بیوی کو خوش کرنے کے لیے, اپنے والدین کو خوش کرنے کے لیے کوئی بھی غلط کام ہم سے ہونا نہیں چاہیے. اچھا کھانا اور پینے اور پہننے کے چکر میں ہم نے کوئی غلط طریقے اختیار کرنا نہیں ہے. ہماری زندگی بیلنس والی زندگی ہونی چاہیے. اور ہم اگر لوگوں کو کہیں گے اور خود وہ عمل نہیں کریں گے تو کچھ فائدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ صف کے اندر, یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, تم ایسی بات کیوں کہتے جو تم کرتے نہیں. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, اللہ کے پاس بہت بری چیز ہے, اللہ کے نزدیک بہت بڑی چیز ہے کہ تم ایسی بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو. یہ جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو. وانتم تتلون الکتاب, اور تم حالانکہ کتاب پڑھتے ہو. افلا تعقلون, کیا تمہیں عقل نہیں ہے. اتنے بے عقل ہو گئے, نادان ہو گئے, لوگوں کو حکم دے رہے, خود عمل نہیں کر رہے. آج ہمارا معاملہ ہے کہ نہیں, ہم سدھار تو چاہتے ہیں سوسائٹی میں, اچھا تو بننا چاہتے ہیں, لیکن ہمارے گھر سے نہیں, ہم سے نہیں. ہمیں ہماری آخرت کی فکر نہیں ہے, ہمیں دوسروں کی فکر ہے. ہم چاہتے ہیں دوسرے اچھے بنے, ہمارے اندر لاکھ کمیاں ہوں گی, خامیاں ہوں گی, ہم اسے جھانک کر دیکھنے کو تیار نہیں ہے. دوسروں کی کمیاں خامیاں پہلے ہمیں نظر آ جاتی ہیں. اور جب آپ کوئی اچھا کام نہیں کرو گے تو آپ کی اچھی بات کا اثر کیسا ہوگا سامنے والے پر. میں آپ کو یہاں پر اتنی باتیں بتا رہا ہوں, اور میں خود اگر اس پہ عمل نہ کروں تو آپ کیا آپ میری بات سنیں گے؟ کیا آپ کے اوپر میری باتوں کا اثر ہوگا, یا کسی کے اوپر بھی اثر ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا. اثر اس وقت ہوگا جب آپ خود عمل کرنے والے بنیں گے, لوگوں کے لیے آپ مثال بنیں گے, نمونہ بنیں گے.